بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، یہ واقعہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا۔ یہ واقعہ سننے کے بعد یقیناً آپ خوشی سے جھوم اٹھیں گے۔ دوستو، ہمارے پیارے نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سب سے محبوب نبی ہیں۔ آپ کی پیدائش اور آپ کی ساری زندگی معجزات سے بھری ہوئی تھی، کیونکہ آپ جیسا نہ ہی اس دنیا میں آیا ہے اور نہ ہی کبھی آئے گا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ اسلام کے پہلے شاعر تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں یہ نعت پڑھتے ہیں کہ حضور آپ جیسا حسین و جمیل نہ کسی ماں نے جنا ہے اور نہ ہی کوئی ماں جنے گی۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کے پیٹ میں تھے تو بی بی آمنہ کی پیشانی پر ایک نور چمکتا تھا۔ بی بی آمنہ کہیں بھی تشریف لے جاتی تو بادل آپ پر سایہ کرتے، درخت جھک کر آپ کو سلام کرتے اور پتھر بول کر سلامی بھیجتے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مبارک ہوئی تو پورے آسمان پر نور ہی نور پھیل گیا۔ دنیا کے تمام بت اور مورتیاں گر پڑیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مشرق و مغرب، شمال و جنوب میں جشن ولادت کی خوشی میں جھنڈے لگائے۔ فرشتے آپ کے استقبال کے لیے آسمانوں سے نازل ہوئے اور ہر اندھیرا اجالے میں بدل گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت کے متعلق آپ کے دادا جان حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں کہ میں کعبۃ اللہ کا طواف کر رہا تھا کہ اچانک میں نے دیکھا کہ کعبہ چاروں طرف سے جھکا اور مقام ابراہیم میں سجدہ کرنے لگا۔ اسی دوران کعبے سے اللہ اکبر کی صدائیں سنائی دینے لگی۔ پھر میں نے دیکھا کہ کعبہ سیدھا کھڑا ہوا اور اسے آواز آنے لگی کہ سب تعریفیں اس اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے مجھے محمد کے ساتھ خاص کر دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا فرماتے ہیں کہ میں نے یہ آواز سنی کہ تمہارے پاس تمہارا رسول تشریف لے آیا ہے۔ جب میری نگاہ بتوں کی جانب پڑی تو سب کے سب بت گر پڑے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان فرماتے ہیں کہ یہ سب کچھ دیکھ کر مجھے بڑی حیرانی ہوئی اور میں اپنی آنکھوں کو ملنے لگا کہ شاید میں کوئی خواب تو نہیں دیکھ رہا، مگر یہ حسین منظر حقیقت تھا۔ اس کے بعد میں جب گھر پہنچا تو میں نے گھر کے چاروں طرف عجیب و غریب نورانی پرندے اڑتے ہوئے دیکھے جو کہ فرشتے تھے۔ گھر کے اندر سے مشک و عنبر سے بھی میٹھی خوشبو آ رہی تھی۔ میں نے دروازے پر دستک دی تو میری بیٹی آمنہ تشریف لائیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ حضرت آمنہ کی پیشانی پر ایک نور چمکتا دکھائی دیتا تھا۔ میں نے دیکھا کہ بی بی آمنہ کے چہرے پر کوئی کمزوری، کسی تکلیف کا کوئی اثر نظر نہیں آ رہا، اور بی بی آمنہ کی پیشانی سے جو نور چمکتا تھا وہ اب نظر نہیں آ رہا۔ تو حضرت عبد المطلب نے پوچھا، بیٹی تمہارے پیشانی کا نور کہاں ہے؟ تو بی بی آمنہ کہنے لگیں، بابا آپ سے کچھ دیر پہلے ہی میں نے ایک بچے کو جنم دیا ہے۔ وہ نور میرا بیٹا ہی تھا جو اب دنیا میں تشریف لا چکا ہے، اس لیے پیشانی پر وہ نور دکھائی نہیں دے رہا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ایک بہت بڑا معجزہ تھی۔ آپ کی والدہ کو بچہ پیدا ہوتے وقت کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوئی اور آپ بالکل پاک و صاف اور چمکتے ہوئے اس دنیا میں تشریف لائے۔ بی بی آمنہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بعد غیب سے ایک آواز آئی۔ میں نے سنا کہ پکارنے والا کوئی کہہ رہا تھا کہ اس کا نام محمد رکھنا۔ یہ بچہ وہی ہے جس کا ساری دنیا کو انتظار تھا، جو دنیا کے اندھیروں اور کفر و جہالت کو ختم کرے گا۔ یہ بچہ پوری دنیا میں روشنی پھیلائے گا۔ یہ بچہ وہ آخری نبی ہے جس کے آنے کی خبر تمام نبی دیتے رہے۔ اس کا نام آسمانوں پر محمود ہے اور تورات میں مفید ہے، زبور میں ہاتھی ہے، انجیل میں احمد ہے، اور قرآن پاک میں طٰہٰ، یاسین اور محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہے ہمارے نبی کی ذات جس جیسا نہ کوئی دنیا میں آیا ہے
اور نہ ہی کبھی آئے گا۔ اس جیسا نہ کسی ماں نے جنا ہے اور نہ ہی کوئی ماں جنم دے سکے گی۔ ہمارے نبی کی شان سب سے اعلیٰ ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ کے سب سے محبوب نبی ہیں۔ پیارے نبی، اگر آپ نہ ہوتے تو ہمارا کیا ہوتا؟ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپ کا امتی بنایا۔